مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہمارا ایک سلسلہ تو سیرت النبی قدم بقدم کا ہے، اور دوسرا سلسلہ ہمارا سنت زندگی کا ہے۔ عبادات کی لائن سے، معاملات کی لائن سے، اخلاقیات کی لائن سے، ہر لائن میں نبی علیہ السلام کی سنت کیا ہے، کیونکہ اللہ جل جلالہ کی ذات قرآن مجید سورۃ آل عمران میں فرماتے ہیں، اگر لوگوں تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو دلیل اس کی یہ کہ میرے حبیب کی اتباع کرو۔ اگر تم میرے حبیب کی اتباع کرو گے تو میں رب تم سے محبت کروں گا۔ اللہ کی محبت کے حاصل ہونے کا فقط ایک ذریعہ اتباع رسول ہے، تو لہٰذا اتباع رسول کا نام سنت ہے۔ جب ہماری زندگی سنت کے مطابق آ جائے گی تو یہ اتباع رسول ہوگی۔ تو لہٰذا ہم سنت زندگی کے متعلق اپنے بساط کے مطابق، اپنے علم کے مطابق، اپنی کوشش کے مطابق چلیں گے۔ اگر ہمارے ہاں ہماری ویڈیو میں کوئی ایسی بات کہ جو کوئی صاحب علم آدمی اس کو محسوس کرے کہ یہ بات درست نہیں ہے، ہماری رہنمائی کرے اور ہم اس کے مشکور ہوں گے۔ سنت زندگی میں سب سے پہلے جو بات ابتداءً شروع ہوتی ہے وہ عبادات میں وضو ہے۔ اگر ہمارا وضو سنت کے مطابق ہو جائے، اگر مسلمان کا وضو سنت کے مطابق ہو جائے تو وضو ہی مسلمان کے سارے دنیا اور آخرت کے مسائل کو حل کر دیتا ہے۔ یہ بات جو میں نے عرض کی کہ وضو ایک ایسی عبادت ہے، اگر یہ سنت کے مطابق ہو جائے تو مسلمان کے دنیا کے بھی بڑے مسائل حل ہو جائیں اور آخرت کے بھی بڑے مسائل حل ہو جائیں۔ مثلا دنیا میں انسان کا سب سے بڑا مسئلہ معاشی ترقی ہے، ذریعہ معاش۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی ہے اور آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، فقر و فاقہ ہے، غربت ہے، تنگ دستی ہے، کوئی ایسا عمل بتاؤ کہ میری یہ حالت بہتر ہو جائے، میں مالدار ہو جاؤں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، باوضو رہا کرو، کامل وضو کر کے باوضو رہا کرو۔ تو اب یہ باوضو رہنا نبی علیہ السلام نے وظیفہ بتایا۔ کچھ دنوں کے بعد آئے اور نبی علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بتاؤ کیا صورتحال ہے؟ فرمایا، اللہ کے فضل سے اب دینے والا بن گیا ہوں۔ یہ وضو پر انعام ہے۔ دوسرا انعام، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو جن اعضاء کو دھوتا ہے ان تمام اعضاء کے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں، اور جب آدمی وضو سے فارغ ہوتا ہے ادھر سارے جسم کے گناہوں سے فارغ ہو جاتا ہے۔ جو آدمی سنت کے مطابق وضو کرے گا اس کا تیسرا انعام یہ ہوگا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی وضو کرے اور وضو کے بعد کلمہ شہادت کو پڑھے تو فرمایا اس کے لیے اللہ جل جلالہ کی ذات جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ اب دنیا کا معاش کا مسئلہ بھی اس سے حل ہو گیا، دنیا میں سارے گناہوں کی معافی کا مسئلہ بھی وضو سے حل ہو گیا، اور آخرت میں جنت کے 8 دروازے بھی وضو نے کھولا دیے۔ تو یہ وضو تقاضا کرتا ہے، اتنا بڑا عمل ہے، اتنی طاقتور عمل ہے کہ اس سے دنیا اور آخرت کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اس کا تقاضا ہے کہ ہمارا وضو سنت کے مطابق ہو، اور یہ جتنے فضائل ہیں وضو کے یا جتنے انعامات ہیں وضو کے اوپر، یہ سنت وضو کے اوپر ہیں، رواجی وضو پر نہیں ہیں۔ آج ہمارے ہاں سب کا وضو رواجی ہے، تو لہٰذا ہم نے کوشش کر رہے ہیں ہم اپنی طرف سے کہ ہمارا وضو سنت کے مطابق ہو جائے۔ اب سنت کے مطابق وضو کیا ہے؟ سب سے پہلے تو جگہ کا انتخاب، کہ ہم وضو کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کریں جس میں 2 چیزیں موجود ہوں۔ نمبر 1، ایسی جگہ کا انتخاب کریں ممکن حد تک کہ جو قبلے کی طرف ہو، کہ جب ہم وضو کے لیے بیٹھیں تو ہمارا چہرہ قبلے کی جانب ہو، اگر ممکن ہو۔ اگر ایسی جگہ ممکن نہ ہو تو خلاف قبلہ بھی بیٹھنا جائز ہے عذر کی بنیاد پر۔ تو پہلے تو ہم ایسی جگہ کا انتخاب کریں کہ جہاں جو قبلہ رخ ہو، اور دوسرے ہم ایسی جگہ کا انتخاب کریں کہ جہاں وضو کے دوران وضو کے پانی کی چھینٹیں ہمارے کپڑوں پہ نہ پڑیں۔ جب ہم وضو کے لیے بیٹھ کے اونچی جگہ پر بھی بیٹھ کے اور قبلہ رخ بھی بیٹھ کے، تو بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے ہم نے دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ والحمد للہ
نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی یہ دعا پڑھے گا بسم اللہ والحمدللہ جب تک وضو میں رہے گا آسمان کے فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے، اور اس کے بعد اپنے وضو کی ابتدا کریں۔ اب وضو کی ابتدا کس طرح کرے گا، سنت طریقہ کیا ہے، یہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں اپنا ہر عمل سنت کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كل أيام الصعب